إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں اور دینی بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں اور اس بات پر پوری امت کا اور امت کے ہر فرد کا یقین ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ نبی اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کی ہدایت کامیابی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب جو شریعت لے کر آئے وہی آخری ہے، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہی آخری کتاب ہے، اس کتاب کے علاوہ اس شریعت کے علاوہ قیامت تک نہ تو کوئی شریعت آئے گی
نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی قانون آئے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی کے اعلان کے مطابق جو قرآن مجید میں کیا گیا، فرمایا گیا کہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور قیامت تک کے لیے دین اسلام ہی مذہب ہے، اور ہم بحیثیت دین کے اسلام سے راضی بھی ہیں، جو عمل کرے گا اس پر وہ پسندیدہ بھی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اور آپ کی جو داستان حیات ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ رمضان سے پہلے ہمارے یہاں اس کا ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ تقریباً 5 مہینے وہ چلا ہے، یعنی 20 جمعوں تک لگاتار، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک ایسی چیز ہے، یا یوں کہیں کہ ایک ایسا سمندر ہے کہ جتنا اس میں آپ اندر جائیں گے کوئی نہ کوئی زندگی میں کام آنے والی، راہ راست پر لانے والی کوئی نہ کوئی چیز آپ کو ملے گی۔ اور آپ کی داستان حیات، سیرت طیبہ اتنی خوبصورت ہے اور اتنی جامع ہے کہ اس پر آج تک ان گنت کتابیں بھی لکھ دی گئیں۔ کتابیں چاہے وہ ایسی ہوں کہ نارمل انداز میں عوامی سطح پر لکھی گئیں، یا خاص طور پر لکھی گئیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے بولنے والوں نے خوب بولا، خوب بیانات ہوئے، شاعروں نے اپنے اشعار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعریفیں بیان کی، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ان تمام کاوشوں کوششوں کے باوجود ادا نہیں کیا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق خاص طور پر پوری انسانیت پر، تمام جہانوں پر، اور خاص طور پر امت مسلمہ پر، اور عام طور سے تمام جہانوں پر جو آپ کا احسان ہے اور آپ کے جو اس امت پر انعامات ہیں اور آپ کی بنیاد سے جو چیزیں ملی ہیں، ان کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا، چاہے قلم سے ہو، زبان سے ہو، یہ ناممکن ہے۔ مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ یا اس سیرت کے کسی بھی پہلو کا تذکرہ جب بھی ہوتا ہے تو انسانی زندگی کو نیا جوش ملتا ہے، یا یوں کہیں کہ انسانی زندگی میں جو مردہ پن آ جاتا ہے وہ مردہ پن ختم ہو جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انسان کی زندگی کے ہر پہلو کے لیے کوئی نہ کوئی سبق رکھتی ہے، اور یہ سیرت صرف ایسی نہیں ہے شاید آپ کو ایسا لگے کہ اس کان سے سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ خاص طور پر جب بندے کے سامنے، یا یوں کہیں ایک مومن مسلمان بندے کے سامنے حالات کسی کشمکش کے ہوتے ہیں یا ذرا غم کا ماحول ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غمزدہ دلوں کے لیے سہارا بنتی ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں واقعات رونما ہوئے، جو حادثات پیش آئے، صحابہ کرام کی تربیت کا مسئلہ، لوگوں سے پیش آنے کا مسئلہ، بہت سے اسباق یہ سیرت اپنے اندر رکھتی ہے۔ بہرحال جہاں ہم نے اس سلسلے کو چھوڑا تھا رمضان المبارک سے پہلے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ مکرمہ والوں سے دعوت دے کر مایوس ہو گئے، دل تھوڑا غمزدہ ہوا، کوششوں پر کوششیں، کاوشوں پر کاوشیں، مگر یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آزمائشوں کا، تکالیف کا جو سلسلہ ہے وہ سخت بھی ہے اور دراز بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر طائف میں گئے، اور شہر طائف والوں نے بھی جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں، ایک ایسا سلوک کہ جس کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ آپ کی زندگی میں جو آپ نے اپنی زندگی گزاری ہے، اس میں سب سے زیادہ غم والا دن کون سا تھا؟ جب آپ کے دل کو چوٹ لگی، جب آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہ دن کہ جس دن طائف والوں نے وہ سلوک میرے ساتھ کیا تھا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انبیاء مجھ سے پہلے بھی آئے، رسول مجھ سے پہلے بھی آئے، ان لوگوں نے آ کر اپنی قوم کو دعوت دی، ان کو بھی ستایا گیا، مگر جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، جتنا ستایا گیا۔ آپ کہیں گے کہ نہیں، قتل تو انبیاء کو بھی کیا گیا، بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کے جسم کے ٹکڑے کر دیے صرف دعوت اللہ کی بنیاد پر، تو تکلیف تو وہ زیادہ ہوئی، لیکن جو جملے اللہ کے نبی کو سننے کو ملے، کیونکہ ہاتھ کے اور تلوار کے زخم سے زیادہ جو زبان کا زخم بڑا خطرناک ہوتا ہے، دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل کو جو زخم زبان کی بنیاد پر لگتے ہیں، شاید آپ ہم سے زیادہ جانتے ہوں، وہ زخم بڑے گہرے ہوتے ہیں، وہ مٹائے نہیں مٹتے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے یوں کہا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، آپ کو ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، آپ دنیا کے لیے سکون لے کر آئے ہیں، آپ محبت لے کر آئے ہیں۔ جب طائف سے نکلے ہیں اور غم سے نڈھال ہیں اور پورا جسم خون میں شرابور ہے، ڈوبا ہوا ہے، کہ جوتوں کا حال یہ ہے کہ خون ان میں جم گیا ہے، نکالے نہیں نکلتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتوں کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، اللہ کے نبی اگر زیادہ تکلیف ہو، اگر غم زیادہ ہے، برداشت نہیں ہونا، آپ اجازت دیں، شہر طائف جن دو پہاڑوں کے درمیان آباد ہے، ہم ان کو ملا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کریں، یہ میری قوم ہے، یہ نہیں جانتے میں کیا ہوں، میرا مرتبہ کیا ہے، میں کیا مشن لے کر آیا ہوں، چھوڑ دیں، یہ نہیں ان کی نسل ایمان لے کر آئی۔ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، اور یہی وہ سال ہے کہ جس سال میں آپ کی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ کا وصال ہوا، یہی وہ سال ہے جس میں آپ کے چچا جو آپ کے سب سے بڑے سہارا تھے، سب سے بڑی ڈھال آپ کے چچا ابو طالب تھے، ایمان نہیں لا سکے، کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا۔ اتنے بڑے غم ایک سال کے اندر اللہ کے نبی پر آئے ہیں، اسی بنیاد پر اس سال کو نام دیا گیا عام الحزن، غموں کا سال۔ اللہ کے نبی پر غم کے پہاڑ ٹوٹ گئے، بیوی گئی، جو دنیا کے یوں کہیں کہ مکہ مکرمہ میں جو ظلم اٹھائے جاتے تھے ان کو روکنے والا ایک انسان چچا بھی چلے گئے۔ طائف میں دعوت دینے کی کوشش کی اور وہاں جا کر دعوت دی، وہاں سے وہ ریئیکشن آیا اور آپ کو اس طرح وہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ وہ موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ ہوا کہ اب محبوب کا دل نڈھال ہے، بڑے غم میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ سال ہے کہ آپ کو معراج کے سفر پر بلایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی نے ملاقات کی جو کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہوا۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات، پاکیزہ ہے وہ ذات
کہ جو اپنے بندے کو راتوں رات لے کر چلی مسجد حرام سے، کہا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں ہیں، ہو سکتا ہے ام ہانی کے گھر میں ہو یا حتیم میں ہو، روایات الگ الگ ہیں۔ فرشتے آئے، آنے کے بعد ایک فرشتے نے پوچھا ان میں سے کون سے ہیں؟ تو جواب دیا حضرت جبرائیل نے اوسطہم، کہ بیچ والے ہیں، وخیرہم، اور سب سے افضل ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے اٹھا کر لے کر گئے، اور میں نے خوب مجھے اچھی طرح سے محسوس ہوا۔ کیوں محسوس ہوا؟ کیونکہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتا ہے۔ اور فرمایا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس فرشتے نے میرے سینے کو میرے گلے تک چیر دیا، شق صدر ہوا اللہ کے نبی کا، اور آپ کے سینے مبارک سے آپ کے دل مبارک کو، قلب اطہر کو نکالا گیا، اور قلب اطہر کو نکالنے کے بعد سونے کی ایک تشتری میں رکھا گیا۔ اب یہاں پوچھنے والا، سوال کرنے والا، یہ ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تو یوں فرمایا ہے ریشم اور سونے کے متعلق، حادانی حرامانی علی ذکور امتی، کہ ریشم اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے۔ اللہ کے نبی تو یہ فرما کر گئے، اور آپ کے قلب اطہر کو آپ کے سینے مبارک سے نکال کر سونے کی تشتری میں رکھا گیا۔ یہ کیوں؟ وہ تشتری، وہ سونا دنیا کا نہیں تھا، اس کو جنت سے لایا گیا تھا۔ اور یاد رکھیں یہ حکم آج بھی ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سونے کی حرمت کا حکم بعد میں آیا اور معراج کا سفر پہلے ہوا تھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ریشم اور سونا مردوں کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے، چاہے اس کی مقدار گرام میں ہو یا ملی گرام میں ہو، کم ہو یا زیادہ، ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اور امت کا متفق علیہ یہ فیصلہ ہے، امت کے علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا، کہ اللہ کے نبی نے جو یہ فرمایا کہ سونا اور ریشم ہادان حرامان علی ذکور امتی، اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب شادیوں میں جو گفٹ آتے ہیں، شادیوں کو آپ چھوڑے ایک طرف رکھیں، کسی بھی فنکشن میں جو گفٹ آتا ہے، سونے کی چین اور انگوٹھی، آپ تصور کر لیں، جو وہ دلہا ولیمے یا نکاح کے موقع پر گلے میں وہ سونے کی چین ڈالتا ہے، یا وہ اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے، اللہ کے نبی کی سیرت اور آپ کے ارشاد نے کیا بتلایا؟ اس کی تو گنجائش نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں دنیا میں یہ چل رہا ہے، تو اسلام اس کو لے کر نہیں چلتا جو دنیا کہتی ہے۔ اسلام ایک اپنا ایک الگ قانون رکھتا ہے۔ جب یہ کہہ دیا گیا کہ مردوں کے لیے سونا وہ کسی بھی شکل میں ہو، کتنے بھی وزن میں ہو، دینے والا چاہے کتنا ہی دیندار ہو، متقی ہو، اپنے زمانے کا عالم یا مفتی ہو یا قاضی ہو، اگر اس نے سونا دیا ہے اور لینے والے نے لے کر پہن لیا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حرام ہے، صاف منع کر دیا گیا کہ انگوٹھی ہو، چین کسی بھی قسم کی ہو، یا واچ پر سونے کا پانی اور رنگ چڑھایا گیا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور آگے چلے، جب انسان پر پیسہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ مصیبت بھی آتی ہے، کیا؟ ریشم کے کپڑے کی مصیبت۔ آج کل دو پیسے کیا آ جائیں، لوگ کپڑا خریدتے وقت یہ دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں ریشم کی ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ خواتین کے لیے بالکل جائز ہے، مگر مردوں کے لیے تو 1% بھی گنجائش نہیں، 1% بھی گنجائش نہیں۔ خیر، اللہ کے نبی کے قلب اطہر کو سونے کی تشتری میں رکھا گیا اور دھویا گیا زمزم کے پانی سے، آب زمزم سے۔ امت کے علماء تو، امت کے فقہا تو فقاہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کیا ذہن دیا اور ان کا کتنا احسان امت پر ہے۔
یہاں سے امت کے فقہا نے ایک مسئلہ نکالا کہ جنت کے پانی کے مقابلے میں زمزم کا پانی افضل ہے۔ کیوں؟ اگر جنت کا پانی افضل ہوتا، بابرکت ہوتا، تو دنیا کی سب سے بابرکت یا کائنات کی سب سے محترم شخصیت کے قلب، دل کو دھونے کے لیے زمزم کے پانی کو استعمال نہ کیا جاتا، جنت کے پانی کو لایا جاتا ہے۔ یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ صرف احادیث کی کسی کتاب کو سامنے رکھ کر ترجمہ کر کر خود کو فقیہ سمجھ لینا، خود کو عالم سمجھ لینا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ اپنی مرضی کے مطابق فٹ کر لینا، قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنی مرضی کے مطابق، اپنے دل کی خواہش کے مطابق اس کو بیان کر دینا، یہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ اپنے زمانے کے مشہور محدث امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد رشید ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پڑھتے تھے یا کسی بڑے محدث سے وہ پڑھتے تھے۔ جن سے وہ پڑھتے تھے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑے غصے میں رہتے تھے۔ نام کہیں امام ابو حنیفہ کا آتا، بس یہ کہنا وہ کہنا۔ عبداللہ بن مبارک بھی وہاں پڑھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک نے ایک دن جو انہوں نے حضرت امام ابو حنیفہ سے کچھ مسائل کاغذ پر یا کسی اور چیز پر لکھ رکھے تھے، وہ حضرت کے سامنے پیش کر دیے۔ کہا کہ اب تو وقت نہیں ہے، رات میں پڑھوں گا۔ رات میں جا کر پڑھے، صبح آ کر کے عبداللہ بن مبارک سے یوں کہا، الزم ھذا الرجل، جس نے بھی یہ مسائل تم سے بیان کیے ہیں اس سے علم سیکھو۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ مسکرائے اور کہنے لگے، یہ اسی نے لکھا ہے جس کے خلاف آپ غصہ ہوتے ہیں۔ پوچھنے لگے کون ہیں؟ فرمایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ یہ واقعہ اس لیے میں نے سنایا کہ ہمارے زمانے میں ایک جماعت ہے یا ایک ذہنیت بنی ہے کہ قرآن کو سامنے رکھ لیا، حدیث کو سامنے رکھ لیا، ترجمہ پڑھا، مطلب بیان کرنا شروع کیا۔ میرے بھائی، آپ کے ذہن میں یہ کیوں نہیں آتا کہ ہر فن کا ایک ماہر الگ ہوتا ہے؟ حدیث کا بیان کرنے والا مسئلہ بیان نہیں کر سکتا، حدیث کے بیان کرنے والی جماعت جس کو محدثین کہا جاتا ہے الگ ہے، قرآن کی تفسیر، اس کا ایکسپلینیشن بیان کرنے والے جن کو مفسر کہا جاتا ہے وہ الگ ہے۔ پھر ان دونوں کو سامنے رکھ کر مسائل کو نکالنے والے، مسئلوں کو بیان کرنے والے وہ ہیں جن کو فقہا کہا جاتا ہے۔ جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یہی حضرات ہوتے ہیں، قرآن کو سامنے رکھتے ہیں، احادیث کو سامنے رکھتے ہیں، اور وہ امت کے لیے نکال کر چلے گئے جو امت پر ان کا احسان ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ، ان لوگوں نے امت پر احسان کیا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں قرآن کا ترجمہ، یا میں یہ سمجھنے لگوں لکھا تو گیا، پڑھ کر بیان کرنے میں کیا ہے، بڑا آسان لگتا ہے یہ کرنا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ پوری رات جاگتے رہے۔ صبح کو کسی نے پوچھا، حضرت پوری رات بیدار رہے؟ فرمانے لگے اللہ کا احسان ہے، قرآن کی ایک آیت سے میں نے اس پوری رات میں 360 مسئلے نکالے ہیں۔ شریعت کے اصول، مسائل اتنی آسانی سے نہیں آتے، بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ بخاری کو سامنے رکھ لیا، قرآن کو سامنے رکھ لیا، مرضی کے مطابق جو آیا وہ بیان کر دیا، اور کچھ نوجوان ساتھ میں لگ گئے تو اپنے آپ کو قاضی القضاة سمجھ لیا۔ یہ تو بڑا سمندر ہے۔ خیر، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر کو دھویا گیا زمزم سے، پھر اس کو اندر رکھ کر جیسے آپریشن ہوتا ہے ویسے ہی سینے مبارک کو سی لیا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ، جن کا لقب ہی خادم رسول ہے، اللہ کے نبی کی خدمت کرتے ہیں، فرماتے ہیں رأیت المخیط، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مدینہ منورہ میں نے بارہا
اللہ کے نبی کی خدمت کے موقع پر سینے مبارک کو چاک کرنے کے نشانات خود دیکھے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سینے کو چاک جو کیا گیا تھا، اس کو سیا گیا تھا، میں نے خود دیکھے ہیں وہ نشانات۔ خیر، اللہ کے نبی کے سینے کو بالکل ایسے ہی کر دیا گیا اور ایک جانور کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نہ تو گھوڑا تھا، نہ خچر تھا، نام براق تھا، رفتار روشنی سے بھی زیادہ تیز تھی۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا اور جبرائیل علیہ السلام نے، پہلے تو روایات میں آتا ہے کہ اس جانور نے کان کھڑے کر لیے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا گھبراؤ مت، تم پر انبیاء، تمہاری پیٹھ پر نبیوں کے علاوہ کوئی بیٹھا بھی نہیں ہے، لیکن جو آج تمہاری پیٹھ پر بیٹھنے والے ہیں ان سے افضل نہ تو آیا ہے اور نہ آئے گا۔ دم کو، اپنی گردن کو نیچے جھکایا، اللہ کے نبی سوار ہوئے، پیچھے جبرائیل علیہ السلام بیٹھ گئے۔ یہاں سے اسراء کا سفر شروع ہوا، کیونکہ معراج تو مسجد اقصیٰ سے ہے، جب آپ کو اوپر آسمانوں پر لے جایا گیا۔ اللہ کے نبی چلے، راستے میں ایک جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یہاں اتر کر 2 رکعت پڑھ لیں آپ۔ 2 رکعت آپ نے پڑھ لی۔ پھر ایک جگہ آئی، فرمایا یہاں بھی 2 رکعت پڑھ لیں، وہاں بھی 2 رکعت پڑھ لی۔ پھر ایک جگہ آئی، وہاں بھی 2 رکعت پڑھوائی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ فرمایا پہلی جگہ جہاں نماز پڑھوائی آپ سے وہ طیبہ ہے، یعنی آپ کو خبر دے دی گئی کہ آپ ہجرت کر کے اس مقام پر آئیں گے، مدینہ منورہ۔ دوسری جگہ جہاں نماز پڑھوائی وہ جگہ ہے طور سینا، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات چیت کی تھی۔ تیسری جگہ جہاں نماز پڑھوائی بیت الرحم، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ یہ سفر آگے بڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، چل رہے ہیں، اچانک آواز آئی دائیں جانب سے، یا محمد۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا سننا نہیں ہے، چلتے رہیے۔ کچھ اور آگے چلے، بائیں سے آواز آئی، یا محمد رکیے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا رکنا نہیں ہے، چلتے رہیے۔ یہ چلتے رہے، پوچھا یہ کون ہیں؟ بولے اگر آپ رک جاتے تو آپ، پہلی جو آواز تھی وہ یہودیت کی تھی، آپ کی قوم یہودی بن جاتی۔ دوسری جو آواز آئی وہ عیسائیت کی تھی، آپ کی قوم عیسائیت میں چلی جاتی، نصرانی بن جاتی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچانک ایک عورت آئی نہایت خوبصورت، اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا، آپ کے الفاظ ہیں حدیث شریف میں کہ اتنی خوبصورت کوئی انسان دیکھنے لگے تو نگاہ نہ ہٹا سکے۔ اور آئی، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، نہیں روکے، چلتے رہے۔ فرمایا کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا دنیا ہے، اور یہ آپ کو پھنسانے آئی ہے، آپ کو بلانے آئی ہے، حالانکہ اس کی زندگی ختم کے قریب ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نئی نویلی دلہن ہو، عمر بڑھ رہی ہے، بس ختم ہونے کے قریب آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی، آپ چلتے رہے۔ اس واقعے سے اور سیرت کے اس پہلو سے کیا سبق ملا؟ دنیا سے جو اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے، حدیث مبارک ہے، فرمایا تو اس کی خدمت کر جو تجھ سے رخ موڑ لے، جو تجھ سے بے نیاز ہو، اور تو اس سے خدمت لے جو تیرے پیچھے ہو، جو تیرا غلام ہو۔ دنیا کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کر کے دکھلایا، آپ متوجہ نہیں ہوئے، آپ چلتے رہے۔ یہی تو ہمارے لیے سبق ہے کہ نہ جانے کتنے چہروں کے ساتھ، کتنے پہلوؤں کے ساتھ دنیا روزانہ آتی ہے اور اپنے دام فریب میں پھنسانا چاہتی ہے،
اور ہمارا حساب یہ رہتا ہے کہ ہم اس کی راہ میں بہتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کا مسئلہ تو یہی ہے، حالانکہ قرآن مجید نے ایک دو جگہ نہیں کئی جگہ یہ بات کہی ہے۔ کیا دنیا کی زندگی کیا ہے؟ لہو و لعب، صرف کھلونا، صرف اور صرف دل بہلانے کے لیے ہے۔ کتنی بڑی مختصر، بڑی چھوٹی سی ہے۔ یہ دنیا آئے گی تمہارے پاس مختلف شکلوں میں آئے گی۔ ہاں، کامیاب وہ ہوگا جو اس کی جانب نہ دیکھے، زندگی گزارے مگر اس پر جو قرآن اور حدیث نے کہا، اور ناکام ہوگا وہ شخص جو اس کے دام فریب میں پھنس جائے، جو اس کی راہ میں بہہ جائے، جو وہ کرے جو یہ کہیں وہ کرنے لگے، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا۔ اور میں بتلاؤں دنیا کی شکل میں آتی ہے۔ اگر موجودہ حالات کو آپ سے میں نے سابقہ ہفتے بڑے ادب سے کہا اور مختلف مسجدوں کے منبروں سے کہا گیا کہ خدا کے لیے نتائج اللہ کی جانب سے جو بھی ہوں، نیکی کے ہوں یا برائی کے ہوں، ماحول غم کا آئے یا خوشی کا آئے، مگر ایک مومن مسلمان بندے کے لیے حد فاصل شریعت ہے۔ وہ کسی بھی موقع پر شریعت کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ اس کے پاس خوشی کا موقع آئے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اس کے پاس غم کا موقع آئے تو وہ کہتا ہے انا للہ، ہم اللہ آپ کے ہیں، و انا الیہ راجعون۔ وہ باہر نہیں نکلتا، مگر کھل کر آپ سے کہیں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب ریاست کے اسمبلی الیکشنز کے انتخابات کے نتیجے آئے، جو ویڈیوز ہمارے سوشل میڈیا پہ ہیں، ہم سے زیادہ آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی اثر نہیں ہوا۔ نام محمد ہے، نام احمد ہے، کلمہ اللہ کے نبی کا پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں آ کر خود کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری پوجا کرتے ہیں، تیرے بندے ہیں۔ 5 وقت آ کر یہ بات قبول کی جاتی ہے۔ بار بار یہ کہا گیا کہ خدا کے بندو اس بات کو سمجھو وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، چاہے کوئی زمانہ آ جائے، خدا کا قانون بدلا نہیں کرتا، اللہ کے نبی کی احادیث کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جب ایک بار یہ کہہ دیا گیا، میوزک کی لہروں پر، ڈھول کی آواز پر تھرکنا، ڈانس کرنا، اسلام نے یہ کہا کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہوا۔ آپ کس کے پیچھے گئے؟ 2 منٹ کی عزت کے پیچھے، 2 دن کے عہدے کے پیچھے، تعریفوں کے 2 جملوں کے لیے آپ نے خود ڈھولک کو بلایا، خود انتظام کیا۔ ہاں، ایک امیدوار جیت کر آیا، خیر کے فیصلے ہوئے، اور خدا کرے کہ ریاست اور ریاست کے لوگ اچھے دن دیکھیں، مگر یہ کیا ہوا؟ خدا نے آپ کے لیے اچھے فیصلے کیے کہ نہیں، میرے بندوں نے مانگا ہے، اس کی جانب سے فیصلہ اچھا آیا، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کیا کہ نہیں خدا تو رحم کر، ہم گستاخی کریں گے، تو دے ہم نہیں لیں گے، تو رحم کر، ہم تیری سنتوں کا، تیرے احکامات کا مذاق بنائیں گے۔ کیا روڈوں پر مذاق نہیں بنایا گیا؟ کیا کیک کاٹ کر سیلیبریشن نہیں کیا گیا؟ یہ آیا کہاں سے؟ یہ آیا کہاں سے؟ فتح مکہ کو اٹھاؤ، غزوہ احد کو اٹھاؤ، غزوہ بدر کو اٹھاؤ، 27 غزوات ہیں اللہ کے نبی کے، ایک موقع بتائیں جہاں کسی صحابی نے شریعت کی حد کو لانگ کر وہ آگے چلے گئے۔ اور ہم سمجھتے ہیں نہیں، ہم کچھ عجیب ہی مخلوق ہیں، ہم کہیں اور سے اتر کر آئے ہیں۔ یہی تو اللہ کے نبی نے دنیا کے ساتھ کر کے دکھایا، اس کی جانب چہرہ مت موڑنا، یہ پھنسائے گی، یہ تمہیں اپنے دام میں پھنسا دے گی، تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ اور ہمارے لوگ کوئی سوچنا نہیں، اور کبھی کبھی تو یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ ایسا کرنے والے اور اپنے کردار کے ذریعے سے ثابت کرنے والے کہ دیکھو مسلمان کا کردار کیا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ان کو اپنے بارے میں یہ بھی معلوم ہے کہ ہمارا تعلق کس شریعت سے ہے، ہم کس مذہب کے ماننے والے، کس لاء کے فالوور، کچھ نہیں،
کسی نے کہہ دیا خوشی کا موقع آیا تو آپے سے باہر آئے، غم کا موقع آیا تو پھر یوں کہتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ اگر نتیجے اس کے خلاف ہوتے، لوگوں کو ایسے الفاظ کہتے ہوئے سنا گیا کہ جب نتیجہ اپنے دل کی خواہش کے مطابق نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے۔ بچیوں کے سروں سے حجاب چھین لیا گیا کہ اللہ سو رہا ہے، اللہ نہیں سویا۔ تم نے نہیں پڑھا آیت الکرسی کو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، تم نے نہیں پڑھا 28ویں پارے کو، فرمایا گیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو، کون ہے اللہ؟ الملک القدوس، وہ پاکیزہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ نہیں سویا۔ امت سو رہی ہے، وہ نہیں سویا، اس کو نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ نہ کرے نتیجے خلاف ہوتے، لوگوں کو کہتے سنا گیا۔ سناؤں آپ کو داستان، جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، تمام قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ظلم کی داستان رقم کرتے ہوئے ناپاک لوگوں نے قبضہ کیا، لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا خدا کہاں گیا ہے؟ خدا کہیں نہیں گیا، وہ یہی تو ہے، ہم کہیں چلے گئے ہیں، ہم راہ سے ہٹ گئے ہیں، ہم راستے کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ایک مثال دے کر بات کو ختم کروں، اس سے پہلے آپ نے کتنی مرتبہ وہ مثال سنی ہوگی۔ غزوہ احد کے موقع پر ایک صحابی کی عمارت میں ایک صحابی کو امیر بنا کر اللہ کے نبی سے کہا گیا، اللہ کے نبی نے کہا تھا اس جگہ سے مت ہٹنا، کچھ بھی ہو جائے اس جگہ کو مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں سے مشرکین مکہ کی جانب سے حملے کا خطرہ اور اندیشہ تھا۔ وہ صحابی نہیں ہٹے، دوسرے صحابہ یہ چھوڑ کر آ گئے کہ ہم تو جیت گئے، اور اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ خود قرآن کریم میں ذکر کیا گیا، تريدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ، ذرا سی جیت کی امید کیا دکھائی دی، تم مال غنیمت کی جانب دیکھنے لگے، اور پیچھے سے مشرکین مکہ نے حملہ کیا۔ اس ایک چوک کے نتیجے میں نقصان کتنا ہوا جانتے ہیں آپ؟ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے، اور ایسے ویسے صحابہ نہیں، اللہ کے نبی کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم چوک تو چھوڑیے غلطی بھی کرتے رہیں تو کچھ نہ ہوگا۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی سنتے بھی ہیں، رحم بھی کرتے ہیں، دلوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، لیکن اگر وہی بندہ منافقانہ روش اختیار کرے، ذرا سی خوشی مل جائے یا آپے سے باہر ہو جائیں، یہ بھول جائیں کہ ہم کس شریعت کے ماننے والے، ہم سے ہمارا قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم سے ہماری شریعت کیا، یہ سب کچھ بھول جائیں، اور اس کے بعد یہ کسی اور کے پیچھے چلنے لگیں، تو یہ ادا اور یہ روش چاہے میری ہو یا آپ کی ہو یا کسی بھی کی بھی ہو، اللہ کو پسند نہیں آتی۔ وہ تو یوں کہتا ہے تم زیادہ مت کرو، صرف اتنا کر دو جتنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا، لیکن بغاوت کا رخ اختیار نہ کرو، ایسا مت کرو کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ باتیں بڑی ہیں، کہنے کی وقت اجازت نہیں دیتا، صرف مختصر اتنا عرض کرنا ہے کہ میرے بھائی، اسلام میں غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، قرآن اور اللہ کے نبی کی سیرت طیبہ صرف ایک بات کہتی ہے، آپ کسی بھی حال میں شریعت کو نہ چھوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر اخلاص نیت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔